سورہ الفتح آیت نمبر 29 صفحہ نمبر 666۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اسی صورت کی آیت نمبر 18۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا با محاورہ اور سلیس ترجمہ کچھ یوں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہے اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل ہوئی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
بفضلہ تعالی آج امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین دوہرے داماد رسول مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں نامہ سالانہ خصوصی لیکچر ہے۔ میں نے آج کے عنوان سے 4 مختلف مقامات سے آیات کا انتخاب کیا تھا کہ ان کا ذکر تفصیل سے کر دیا جائے، لیکن وقت کی قلت کے باعث بہت ہی موضوع سے کم آیات کا مفہوم اور مطلب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہی آیت یعنی آیت نمبر 29، پارہ نمبر 26 اور سورہ فتح اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 48ویں نمبر پر ہے اور سورہ فتح کی یہ آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر جمیل کیا ہے۔ مفسرین کرام نے والذین معہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیا ہے۔ اشداء علی الکفار اس سے مراد امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا ہے۔ رحماء بینہم اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مراد لیا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون اس سے مراد خلیفہ برحق خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا ہے۔ آگے قرآن نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ مثلہم جمع کی ضمیر ہے، یعنی ایک کی نہیں، 2 کی نہیں، سب کی مثال تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ دیکھیے جی، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے آسان ترجمہ قرآن، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو آخر میں تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں حضرات صحابہ کرام کا کیسے ذکر ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور وہ 10,000 قدوسیوں میں سے آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشیں شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ تبدیل شدہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں باقاعدہ تورات میں اور انجیل میں مختلف مقامات پر آج بھی موجود ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا تو اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فوج یا قدسی صفت انسان موجود تھے۔ تو یہ بات انہوں نے آج بھی کی ہے، اور آج کل جو جدید نسخہ ہے اس میں انہوں نے 10,000 کا لفظ کی بجائے لاکھوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے جی کہ جو ہم عام طور پر
یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ، اور تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تفسیر عثمانی ہے اور اس کو سعودی عرب کے بورڈ نے شائع کیا ہے۔ اس میں یہ بات انہوں نے واضح طور پر لکھی ہے کہ اخرجہ شطأہو، اسی آیت میں آگے چل کے ہے، اس سے مراد عہد صدیقی ہے، فآزرہ میں عہد فاروقی ہے، فاستغلظا میں عہد عثمانی ہے، فاستوى علی سوق میں عہد مرتضوی ہے۔ اور بعض مفسرین نے جو لکھا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کو الگ ترتیب خلفائے اربعہ پر تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے یہ ہے مراد۔ اور اسی آیت کے آخر میں لفظ ہے لیغیظ بہم الکفار۔ حضرات صحابہ کرام کی مثال رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال ایک کھیتی کی دی ہے کہ وہ کھیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینچی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، اور جب وہ کھیتی بڑی ہو جاتی ہے تو جس نے کھیتی کاشت کی ہے اس کو تو اچھی لگتی ہے، اور جنہوں نے کاشت نہیں کی وہ اس سے جلتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہوئے کہ میرے صحابہ جن پر میں نے محنت کی تھی اور یہ مقبول ترین لوگ ہیں بعد از نبوت، مقدس ترین لوگ ہیں بعد از نبوت، یہ تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعض جو مبغضین تھے، مخالفین تھے، وہ جلتے بھی تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، اس سے انہوں نے کہا ہے، بعض علماء کرام نے یہ بات لکھی اور نکالی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جلنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ یہ بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان ہے، مسلک اہل حدیث کی تفسیر ہے، اس کو بھی سعودی عرب کے بورڈ نے شائع کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات اپنے طور پر بڑے واضح انداز میں لکھ دی ہے کہ لیغیظ بہم الکفار سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض ائمہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بغض و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفر ہی پر دال ہیں، لہٰذا ایسے لوگ جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کی ذات پر طعن و تشریح کرتے ہیں، ان کی طرف وہ جملے اور وہ کلمات منسوب کرتے ہیں جو ان کے خود ساختہ ہیں، اس قسم کے لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں۔ یہ آگے لکھ رہے ہیں، اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت، اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوی مسلمانی میں سچا سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔
یہ مسلک اہل حدیث کی تفسیر تھی، اور جو میں نے پہلے پیش کی ہے وہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی علماء کی تھی۔ اسی طرح یہ کنز الایمان میرے پاس اور میرے سامنے موجود ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اب آئیے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور 18 کی طرف۔ ان دونوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، 7 عشرہ میں شامل ہیں، کاتبین قرآن میں شامل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ یہ واحد اعزاز حاصل ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے گھر میں رسالت پناہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ایک کا نام سیدہ رقیہ تھا اور ایک کا نام سیدہ ام کلثوم تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک صاحبزادی اللہ کے نبی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات پا گئی بیوی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر اپنی بیٹی دے دی اور فرمایا کہ اگر عثمان کی بیوی میری بیٹیاں فوت ہوتی جاتی تو میں یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کو دے دیتا، اور ایک روایت میں ہے 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں دے دیتا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے خوش تھے۔ دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر سے اکثر پکا ہوا کھانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ آ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند بھی کرتے تھے اور تناول بھی کرتے تھے، اور پھر واپسی بھی کھانا تیار کر کے بعض اوقات اسی برتن میں واپس بھجوا دیتے تھے۔ اب اس میں سارا جو ذکر ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ بہت ساری باتیں میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، وقت ہوا تو آخر میں عرض کر دوں گا۔ صلح حدیبیہ کیا ہے، جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور آج کل جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی اس جگہ کا نام شمیسی ہے، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ ترانہ، یہ تلبیہ میں پڑھ رہا ہوں۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے اس بات کا ذکر کیا جو ہر وقت اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ سچی بات یہی ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلی اور ادھر صحابہ کرام نے فوراً اس پر عمل کیا، اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے پہلے میں عمل کروں، وہ کہتے تھے میں کروں۔ اس معاملے میں، عمل کرنے کے معاملے میں ان کی دوڑ ہوتی تھی۔ ہوا یہ کہ حضرات صحابہ کرام بھی تیار ہوئے۔ 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے۔ بعض نے 1400 صحابہ کرام لکھے، بعض مفسرین نے 1700 لکھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میر کارواں کی حیثیت سے آگے آگے غلامان نبوت، شاگردان نبوت، شاگردان عاشقان صادقان نبوت پیچھے پیچھے. کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے. یہ منظر اللہ کو کتنا بھایا ہوگا اسی منظر کو، اور اس قسم کے بہت سے مناظر کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کہ یہ سچے ہیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. آخر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جماعت تھی. قرآن نے جن کو حزب اللہ کہا ہے، جماعت رسول تھی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کی جاگیر ہے ہی جنت. جنت جاگیر ہے صحابہ کرام کی، اور جنت کے مالک ہیں صحابہ کرام، جنت ملکیت ہے صحابہ کرام. بلکہ اس سے بھی آگے ہے کہ جنت کے مختلف دروازے، جو اعزازات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو دیے ہیں، ان اعزازات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک ایک دروازہ انتظار کرے گا، کاش فلاں صحابی رسول مجھ سے گزر کر جنت میں جائیں. جب یہ اسی مقام شمیسی پر آئے، حضرات صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، تو اتنے میں کافروں تک یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں سارے پڑاؤ ڈال. ہودی جانور بھی ساتھ تھے کہ نماز کے بعد، یعنی حج کی ادائیگی کے بعد جانوروں کو بھی ذبح کرنا تھا، کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمرہ تھا، عمرے کے بعد بھی جانور جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں ہودی کے طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑاؤ ڈال دیجئے. خیمے گاڑ دیے گئے، حضرات صحابہ کرام رہنے لگ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ معجزہ بھی وہیں پیش آیا کہ آپ کا پانی ختم ہو گیا. عرض کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہ حضرت اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا ہے. آپ نے یہاں دو روایات اکثر مفسرین اور مورخین نے لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیجئے تیر، جا کر جس کنویں سے پانی نکلتا تھا اس کے اندر گڑھے میں سائڈ پر اس کو ڈال دیجئے، لگا دیجئے. پھر وہاں سے پانی نکلا تو پانی ہی پانی ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ مشکیزوں کو دیکھیں، جن میں جتنا پانی ہے تھوڑا ہے، ایک قطرہ ہے یا دو قطرے ہیں، ساروں کو لے آؤ اکٹھا کر کے ایک برتن میں، سب کو لے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر یوں آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک میں پانی کے اندر رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے. یہ معجزہ اسی جگہ کا ہے جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مشورے سے دوہرے داماد رسول ذوالنورین، دو نوروں والے. ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، یعنی آپ کی صفت بھی نور ہے. بشر بھی ہیں، بشریوں کے سردار بھی ہیں، صفات کے اعتبار سے نور علی نور ہے، نوریوں کے سردار ہیں.
قرآن کو بھی اللہ نے نور قرار دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں بہت کچھ ہے جو اللہ کا نور ہے۔ نور کے معنی ہے روشنی کے، دیکھنے کے، اجالے کے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی کی اولاد بھی نور ہے۔ یہ تو نادان لوگ ہیں جو ایک شخصیت پر نور کی بحث کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو حضور کے سارے خاندان کو نور علی نور مانتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ اور اہل بیت کو نور مانتے ہیں۔ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان میں سے حضور کی بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں، ان کا عقد ہوا تھا، تو اس اعتبار سے دونوں بیٹیاں نور ہوئیں تو ذوالنورین کہا گیا۔ دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آپ نے اللہ کے نبی پر ایمان لائے، قریب تھے، وہ نور تھے، دوسرا قرآن کو جمع کیا، یہ نور تھے، یعنی قرآن بھی نور، قرآن والا بھی نور، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ اور ذوالحجرتین بھی ہے کہ 2 مرتبہ ہجرت کی۔ خیر، حضرت عثمان ابن عفان بنو امیہ کے تابندہ و درخشندہ ستارے، فاتح چین و افریقہ، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح، مشیر خلفائے اثنین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مشیر، کاتب قرآن، کاتب وحی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی، ان کے ہم زلف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا۔ جب یہ مکہ المکرمہ میں گئے، ابو سفیان نے کہا کہ آپ سے ہمارے بڑے خصوصی دیرینہ اور پرانے تعلقات ہیں، آپ سے ہمارے کاروباری مراسم ہیں، ایسا کریں کہ آپ عمرہ کر لیں، لیکن جن کے لیے آپ آئے ہیں ان کو فی الحال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑا کڑا امتحان تھا، یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن کے دیکھے بغیر ہماری بھوک نہیں اترتی، جن کو نہ دیکھیں تو پیاس نہیں بجھتی، جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر عمرہ کاہے کا عمرہ ہے، میں عمرہ نہیں کرتا، میں طواف نہیں کرتا۔ لیکن ان باتوں پر آپ غور کریں گے تو بہت ساری باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیے کہ پورا عمرہ عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، طواف عبادت ہے، ملتزم کو لپٹنا جانا عبادت ہے، مصلی ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری عبادت تو تب عبادت ہوگی کہ جس نے عبادت سکھائی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنودی اور رضا نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ جو واقعتاً عبادت ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنودی شامل نہ ہو تو وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو بنا کر خود عبادت بنا لی ہے وہ عبادت تو ہے ہی نہیں۔ غرض ہے کہ بات نہ بنی تو ابو سفیان نے، بعض محقق علماء کرام، محقق علماء دین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہمارے آج کل کے لفظوں میں گرفتار کر دیا، قیدی بنا دیا۔ قریش کی طرف سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو جاؤ، اس طرح بات مجھ تک پہنچی ہے، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ قدسی صفات ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی پر تن من دھن وارنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے،
عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے. حضرت فاروق اعظم ڈٹ گئے, حضرت علی ڈٹ گئے, سارے صحابہ ڈٹ گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ترجمان کو, اللہ کے نبی کے سفیر کو, اللہ کے نبی کے نمائندہ کو قتل کیا ہے, تو ہم بدلہ لیں گے پھر جائیں. تو پتہ چلا کہ قصاص عثمان پر سارے صحابہ کرام متفق تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یوں اپنا ہاتھ آگے کیا, تمام صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی. سب نے کی جتنے صحابہ کرام موجود تھے. آپ بات پر غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا اور بات سمجھ میں آئے گی. یہ کوئی رباعیاں یا مرثیے نہیں ہیں کہ جیسے کہا ویسے کہہ دیا. جو بات عرض کر رہا ہوں وہ انتہائی سوچ سمجھ کر پڑھ لکھ کر بحث و تمیز کے بعد آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ بات میں ذرہ برابر بھی فرق نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان اللہ رسول کے حکم سے یعنی میرے حکم سے سفیر بن کر گئے ہیں, ان کا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کا قرار دے کر اس ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی اور فرمایا یہ ہاتھ نبی کا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اس پر میں یہ حوالہ جات بھی عرض کر دوں گا. اب ذرا غور کیجیے کہ ایک ہاتھ اللہ کے نبی نے, آپ کا دونوں ہاتھ تو آپ کے تھے, لیکن ایک ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہاں اللہ نے ان کنکریوں کے پھینکنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پس منظر میں طاقت میری تھی. اللہ کے نبی یہ آپ نے نہیں پھینکی, یہ تو میں نے پھینکی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت عثمان غنی سفیر بن کر گئے, گویا اللہ کے حکم سے گئے. اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. اللہ نے یہاں حضرت عثمان کے فعل کو میرے نبی نے اپنا فعل قرار دیا, اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ کے نبی ان سے کتنے خوش تھے. اب یہ دیکھیے جی قرآن میں جو لفظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ آیت نمبر ہے جی 18 سورہ الفتح کی, کہ جن لوگوں نے مومنین میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی درخت کے نیچے, اللہ ان سب سے راضی ہے. لا البتہ, قد تحقیق, راضیہ راضی ہو چکا, اللہ اللہ ان سے, مومنین مومن کی جگہ مومنین سے, از جب جو بایعونکا انہوں نے بیعت کی, کا آپ کے دست حق پرست پر, تحتا نیچے, الشجرہ درخت. تو وہ درخت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ درخت جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ کیکر کا درخت, اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ بیری کا درخت تھا. یعنی بہرحال وہ جو درخت تھا وہ ببول کا تھا, یعنی کانٹوں کا تھا. اب ذرا اس پر آپ غور فرمائیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے, جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. درخت کے نیچے 1400 تھے, 1500 تھے یا 1700 تھے, ان سب سے اللہ راضی ہو گیا.
تو جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو کسی کو کیا اختیار ہے کہ وہ کہے کہ اللہ صرف 5 سے راضی ہوا ہے، اللہ صرف 12 سے راضی ہوا ہے، اللہ صرف 14 سے راضی ہوا ہے؟ یہ اختیار اس کو کس نے دیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ سب سے راضی ہو چکا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، پہلے یہ دیکھ لیجئے جی جو انہوں نے لکھا ہے، یہ مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں یہ تمام حوالہ جات اس لیے پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کریں کہ حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جن پر تمام لوگ جو ہیں متفق ہیں۔ یہ کوئی ایک میری بات نہیں ہے، یہ تمام مسالک کے لوگ جتنے حضرات بریلوی علماء کرام ہیں، دیوبندی علماء کرام ہیں، اہل حدیث علماء کرام ہیں، یہ سب متفق ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں ان کی ساری باتوں سے، بریلوی علماء یا اہل حدیث علماء کی تمام باتوں سے میں متفق ہوں، مجھے بھی ان پر تحفظات ہیں اور جزوی طور پر اختلاف رکھتا ہوں، لیکن موضوع کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضا الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، یعنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا، دل سے وہ منافق تھی۔ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ اچھا یہ بھی قابل غور بات ہے کہ وہ اس درخت کا کیا بنا، یہ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے۔ یہ دیکھیے جی مختلف حوالہ جات کی روشنی میں یہ تفہیم القرآن ابو العالی مودودی صاحب کی ہے، یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھا ہے انہوں نے مختلف کتابوں کے حوالے سے کہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی اس کے متعلق حضرت نافع مولا ابن عمر کی یہ روایت عام طور پر مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کے پاس جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے۔ حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا۔ طبقات ابن سعد میں ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو اور اللہ کا، اس جگہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ تو یہ درخت جو کیکر کا تھا، اس سے متبرک اور کون سا درخت ہو سکتا ہے کہ جس درخت کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی نے وہاں آرام بھی کیا ہے اور بیعت بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے وہ مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ انتہائی قابل غور ہیں، ان مقامات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اب جی یہ آیت میں نے عرض کر دی، مومن کی جمع ہے مومنین، اس سے مراد تمام علماء کرام نے صحابہ کرام کو لیا ہے، یعنی پہلے جو مومن ہیں وہ حضرات صحابہ کرام، ان کی اتباع میں باقی مومن ہوں گے، لیکن پہلے مومن جو ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اب اس سے پچھلی آیت میں ایک لفظ ہے جی، اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جائیے، وہاں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان پکی بات ہے، الذین وہ لوگ یبایعون جنہوں نے بیعت کی کا آپ کے ہاتھ پر، انما یقینی طور پر، یبایعون انہوں نے بیعت کی، اللہ اللہ ید اللہ ید ہاتھ، اللہ اللہ فوق اوپر، ایدی ید کی جمع بہت سارے ہاتھ، ہم ضمیر جمع کی ہے، ایدی ہم ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہے کہ گویا یہ دیکھو صحابہ کرام کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ پر، اور ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہاتھ تھا، صحابہ کرام کے کئی ہاتھ تھے، 1500 1400 یا 1700۔ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق اوپر، ایدیہم ان ہاتھوں کے اوپر تھا۔ جو انہوں نے لکھا ہے میں صرف وہ سنا رہا ہوں۔
یہ ترجمے میں بھی لکھا ہے جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ بیعت اللہ کے ہاتھ پر۔ آگے یہ لکھ دیا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے حاضر ہے، ان کی باتیں سن اور ان کی جگہ دیکھ رہا ہے اور ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت سن کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 14 یا 1500 مسلمانوں سے لی تھی۔ یہی تمام کے تمام اکابرین نے، باقی بزرگوں نے بھی یہی باتیں لکھی۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ ہاتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی نبی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ، اتنا بلند تر ہے کہ ہم تو صحابہ کو بھی نبی کے برابر نہیں سمجھتے، کسی انسان کو کیا سمجھیں گے؟ انسان تو انسان ہے، عام انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر یوں سمجھو کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے ہاتھ آ گئے۔ اوپر جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور درمیان میں صحابہ کرام کا ہاتھ ہے۔ اب جو نیچے سے صحابہ پر حملہ کرے گا تو دفاع مصطفیٰ کریں گے، جو اوپر سے صحابہ پر حملہ کرے گا دفاع خود خدا کریں گے۔ قیامت تک کوئی بدبخت حضرات صحابہ کرام پر حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام پر حملہ در حقیقت اللہ اس کے رسول پر حملہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں سمجھا کہ جب یہ دونوں ہاتھ مضبوط ہے، اللہ کا ہاتھ بھی بڑا مضبوط ہے اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی بڑا مضبوط ہے، اس سے اگر ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے کوئی صحابہ کرام کو کھینچ کر لے جانا چاہے کھینچ سکتا ہے۔ اتنا حصار مضبوط ہے کہ قیامت تک کھینچ تک نہیں سکتے، ان کی حفاظت کے حصار میں ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ لفظ کہتا ہوں کہ وکیل صحابہ جناب محمد الرسول اللہ ہے، وکیل صحابہ خود خدا ہے۔ ہم تو ان کی نکالی میں ان کی غلامی اور نوکری کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ قرآن، صاحب قرآن اور قرآن بھیجنے والا خود صحابہ کرام کے وکیل ہے۔ اب یہاں یہ بات آ گئی تو ایک بات ضرور عرض کر دیں، باتیں بہت سی ہیں، اتنی باتیں کہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیر روما خرید کر کے دے دیا، پانی وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی۔ اسی طرح جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عثمان غنی جھولیاں بھر کر آستینوں میں ہزاروں میں، بعض نے ہزار بعض نے زیادہ دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، تو آپ نے ان کو اوپر نیچے کیا، یوں کیا اور فرمایا لا ضرر عثمان بعد ما عمل ھذا، آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے جب بات پکی ہو گئی تو باہر نکلے ادائیگی کے لیے کہ حق مہر لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ جا کر بازار میں فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 480 دراہم میں وہ زرہ خرید لی، بعد میں وہ زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ زرہ جوانوں کے لیے ہے، شیر دل لوگوں کے لیے ہے، جاؤ میری طرف سے تحفہ ہے کہ جب کفار سے لڑو گے تو یہ آپ کے کام آئے گی۔ وہ جب واپس تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ مولائے کائنات آج تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے، تو دو باتیں یہاں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد حضرت عثمان غنی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو اس کو خوش رکھ جس نے میرے اہل بیت اور خانوادے کو خوش رکھا۔ تو خوش کس کو رکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کتنے اچھے لوگ تھے۔ اور ایک حوالہ ترمذی شریف کا، میں نے عرض کیا ہے کہ بہت ساری باتیں وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک حوالہ آپ ضرور دیکھ لیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور یہ ترمذی شریف ہے جو میرے سامنے ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت رجل یصلی فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل هذا قال انه كان يبغض عثمان فابغضه اللہ۔ یہ ترجمہ بھی جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا نماز کے لیے۔ آپ نے نماز نہ پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ کسی کی نماز نہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا وہ بغض رکھتا تھا عثمان سے اور اللہ بغض رکھتا ہے اس سے۔ یہ جناب یہ ترمذی شریف ہے اور حدیث کی کتاب ہے اور سیاح ستہ میں سے شامل ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی نے جنازہ اس لیے نہ پڑھایا کہ وہ بغض عثمان کا مریض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کا بغض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار حوالہ جات ہیں، لیکن ایک اہم چیز جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، آپ ذرا اس پر غور کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اور یہ چیزیں ٹیکنیکل یعنی موجودہ دور میں بھی ہے۔ یہ جی آیت نمبر ہے 137، پہلا پارہ ہے اور اس کا آخری حصہ ہے۔ اس میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی اس کی تفسیر میں جائیں گے تو پھر بہت وقت درکار ہے، ایک گھنٹہ چاہیے۔ اس پر خاص کر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ غور کیجیے۔ یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بند کر دیا گیا تو پہرے دار حضرت حسن اور حضرت حسین تھے رضی اللہ عنہما۔ جس عثمان کے پہرے دار حضرت حسن و حسین ہوں وہ شخص کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو جھوٹا کہنے والے کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ یہی موقع ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور لے کر جانے لگے تو ظالموں نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ اگر حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان نعوذ باللہ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بغض ہوتا تو یہ پانی لے کر کیسے جاتے؟ آخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی مبارک اتاری، دور سے اندر پھینک دی تاکہ پتہ چل جائے میں نے تو پانی کے لیے بڑی کوشش کی ہے، عثمان ظالموں نے تجھ تک پانی نہیں پہنچنے دیا۔ 3 دن جس کا پانی بند ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی مظلوم ہے۔ ان کے لیے تمام میڈیا کھلا ہے، پرنٹڈ ادارے کھلے ہیں، ہر کوئی بول رہا ہے۔ جس کا 40 دن پانی بند ہوا اس کے لیے کوئی نہیں بولتا، اس کا یوم کوئی نہیں مناتا، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں، اس کے لیے حکومتی ادارے خاموش ہیں، اس کے لیے میڈیا خاموش ہے۔ آخر کیوں؟ جن کے عقد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور حضرت علی کے تو ہم زلف ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی ایک بیٹی حضرت علی کے گھر ہے، 2 بیٹیاں ان کے گھر ہے، تو ہم زلف تو بن گئے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ تھے آخری نکاح جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ آج مسلمان نائلہ کے نام سے فلمیں بناتے ہیں، یہ بھی توہین کا ایک پہلو نکالا گیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے نام حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ کے نام سے رکھا کرو، صحابہ سے جتنے بھی اپنے آپ کو ساتھ ملاؤ گے، غلامی اختیار کرو گے، نوکری کرو گے، اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت سیدہ نائلہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کامل الحیاء والایمان یہاں تک تھا کہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ اسی پوزیشن میں رہے، حضرت عمر تشریف لائے، اسی پوزیشن میں رہے، جب حضرت عثمان تشریف لائے تھوڑا سا کپڑا اور نیچے کر لیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جیسے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اتنے باحیا تھے کہ غسل خانے میں بھی بغیر کپڑے کے کبھی نہیں نہاتے تھے، اور شہادت کے وقت اسپیشلی طور پر پاجامہ پہنا تاکہ جب ظلم و ستم ہو تو میرا ننگا پن کوئی نہ دیکھے، اتنا احساس تھا۔ تو یہ انہوں نے قرآن بھی جمع کیا ہے، جامع القرآن بھی ان کو کہتے ہیں۔ اگر حضرت عثمان کو نہیں مانو گے تو پھر قرآن سے دور ہونا پڑے گا، اور جو قرآن سے دور ہو گیا وہ جنت سے دور ہو گیا۔ قرآن کے بغیر کسی صاحب ایمان کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تین مصحف، 3 نسخے تیار کرائے تھے سرکاری سطح پر، ایک نسخہ چلتے ہوئے سمرقند لائبریری تک پہنچا تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تھا، اور ایک نسخہ آپ کا وہیں ماسٹر پیس تھا جہاں جس سے کوئی مشابہ یا غلطی ہوتی وہ نسخے سے چیک کر لیے جاتی۔ پوری دنیا کو، مسلمانوں کو قرآن کی ایک قرات پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں، انداز تلاوت پر جمع کرنے والے بھی حضرت عثمان ہیں، تاکہ انداز تلاوت، لب و لہجہ کے اختلاف کی وجہ سے قرآن پر کوئی اختلاف نہ پیدا کرے۔ چنانچہ وہ نسخہ آج بھی کراچی لائبریری میں موجود ہے۔ ایک نسخہ چلتے چلاتے ترکی تک پہنچا، اس کے عجائب گھر میں، اور آپ کے علم میں ہو کہ ترکی موجود ہے، اس دنیا پر ہے، اس کے عجائب گھر بھی ہے۔ اس میں جو نسخہ پہنچا یہ وہ نسخہ تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آخری زندگی کے ایام میں تلاوت کر رہے تھے، اور ایک ظالم نے لوہے کی لاٹ ماری، وہ خون کی دھار یا فوارہ نکلا، تو جس لفظ پر پہنچا تھا اوپر گرا تھا وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس نیٹ کی دنیا میں آپ ذرا تحقیق کیجئے کہ یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لائبریری میں وہ نسخہ آج تک موجود ہے، وہ لفظ موجود ہے، وہ خون موجود ہے، اور روزنامہ جنگ لاہور نے کئی مرتبہ یہ اشاعت بھی کی ہے، وہ تیر لائبریری اور وہ قرآن کا نسخے کا عکس فوٹو بھی شائع کیا ہے۔ اب ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ لائبریریاں موجود ہیں، اور اس دور میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو ممکنات میں سے نہ ہو، لیبارٹریاں موجود ہیں۔ آپ اس نسخے کو لیبارٹری میں لے جاؤ، دیکھو پہلی بات یہ قرآن کا نسخہ ہے یا نہیں، دوسری بات اس پر جو خون گرا ہوا ہے وہ انسان کا ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے بے وقوف کہتے ہیں جی وہ بعد میں گرایا گیا، بے وقوفوں کو کیا کہنا ہے۔ قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو جب قرآن موجود ہے، قرآن پر خون عثمان موجود ہے،
تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں بات ہے، میں کہتا ہوں کوئی ماں کا لال آج تک نہ خون عثمان کو قرآن سے جدا کر سکا ہے، نہ قرآن کو خون عثمان سے جدا کر سکا ہے۔ بے شک حضرت عثمان مظلوم ترین صحابی رسول ہے۔ صحابہ سارے مظلوم ہیں، لیکن دو صحابہ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، وارث منبر و محراب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ یہ حوالہ انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ سماعت کر لیجیے۔ ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور ان کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دولت ایمان سے محروم تھے۔ اللہ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ یہ دیکھ لیجئے جی۔ اور یہ مصحف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ چنانچہ چند سالوں میں یہ وعدہ پورا ہوا، کامیابی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیاں دیں حضرات صحابہ کرام کو۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف ان کی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ تو ان ساری باتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بڑے پیارے تھے، اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارے تھے، اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت ساری باتیں میں نے عرض کر دیں، لیکن بہت ساری باتیں پھر بھی رہ گئیں کہ جو ان پر تان و تشریح کیے جاتے ہیں، سوالات ہیں، جوابات ہیں، تو یہ وقت نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی صحیح جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے محلوں کے نام حضرت عثمان غنی کے نام سے رکھیں، گلیوں کے نام حضرت عثمان غنی کے نام سے رکھیں، اولاد کے نام حضرت عثمان غنی کے نام سے رکھیں، بچیوں کے نام حضرت عثمان غنی کی بیوی سیدہ نائلہ کے نام، اور دوسری سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کے ناموں سے رکھیں، مساجد کے نام رکھیں، تلاوت میں حضرت عثمان غنی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، ان کی درجات کی بلندی کا، خاص کر جو پڑھے لکھے ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ جہاں اور باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، وہاں یہ بھی بتائیں کہ خلفائے اربعہ خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے، اور یہ بھی بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک 82 سال کی عمر میں ہوا۔ 12 دن کم 12 سال ان کا دور خلافت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ باتیں بتائیں گے تو دوسری نسل تک پہنچے گی۔ یہ فریضہ آپ اور ہمارے ہم سب کے ذمے ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نوکری و چاکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ صحیح مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا، قرآن سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرما، حضرات صحابہ کرام کا صحیح معنوں میں نوکر بنا، اللہ کے نبی کا غلام بنا، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرما، قرآن کی شفاعت نصیب فرما، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی شفاعت نصیب فرما،
فقہائے کرام کی شفاعت نصیب فرما، اللہ کے ولی حفاظ قراء نیک لوگوں کی شفاعت نصیب فرما، پوری دنیا میں قرآن کا نظام جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو خلافت راشدہ کے نفاذ پر تمام علماء کرام کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔